बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की आज में से थोड़ा सा तर्जुमा रह गया था जो मैंने आपको बताया था कि जुम्मे के लिहाज से कुछ हैं अहकामात, वो मैं आपके साथ आज बयान करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज जुम्मा में 3 किस्म के आदमी हाजिर होते हैं। एक वो आदमी जो फजूल और बिला मकसद आ गया तो उसका हिस्सा भी लग़व होगा। लग़व हो गया यानी कि फजूल वो आया, ना उसका कोई अजर है ना कुछ। दूसरा, वो आदमी जो मस्जिद में दुआ के लिए हाजिर हुआ, ये ऐसा शख्स है जिसने बारगाह खुदाबंदी में दुआ के लिए हाथ फैलाए। अब ये अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो उसे अता फरमा दे, चाहे तो रोक ले। और तीसरा आदमी वो है जो मस्जिद में पुरसुकून और खामोश रहता है, नमाजियों की गर्दनों को भलांगते हुए आगे नहीं बढ़ता, ना किसी को अजियत पहुंचाता है। तो ये ऐसा शख्स है जिसके लिए ये आइंदा जुम्मे तक और मजीद 3 दिन के लिए कुफारा बन जाता है। हजरत अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा अपने और आइंदा गुनाह के दरमियान और मजीद 3 दिनों तक गुनाहों का कुफारा बन जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हजरत अबू जर गुफारी रजी अल्लाह से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर माह 3 दिन के रोजे रखेगा तो गोया उसने जमाने भर के रोजे रखे। इसकी तस्दीक कुरान करीम की इस आयत से होती है, मन जया अबिल हसनती फलाहु अशरु अमसालिहा। एक दिन का रोजा 10 दिन के बराबर। इस तरह साल भर के 36 रोजे बनते हैं। 360 दिनों एक साल के बराबर हुए। सुभान अल्लाह। कितने हम लोग अगर रखें, अगर हम लोग अल्लाह ताला के अहकामात पर चले तो क्या हमसे बेहतरीन कोई उम्मत हो सकती है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, और सल्फीन की एक जमात कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी कि हसना से मुराद, और सैया से मुराद शिरक व कुफ्र है। आयत नंबर 161 से लेकर 163 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीमिन दीनन क़ियामम मिल्लता इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप कहिए, बेशक मुझे पहुंचा दिया है मेरे रब ने सीधी राह तक, दीने मुस्तहकिम, जो मिलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जो बातिल से हटकर सिर्फ हक की तरफ मायल थे और नहीं थे वो मुशरिकों से। आप फरमाइए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह ताला के लिए है, जो रब है सारे जहानों का, नहीं कोई शरीक उसका, और मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। आज की से सारा कुछ क्लियर है। अम्बिया के बारे में ये है, लेकिन ये हमारे लिए भी है। हम भी इसमें वो अल्लाह ताला ने हमें भी इसमें अटेंशन करके फरमाया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, आप अल्लाह ताला के इस इनाम की खबर दें जो सिरात मुस्तकीम की तरफ पहुंचा कर आप पर किया गया है, जिसमें ना कोई टेढ़ापन है ना इनहराफ। यह साबित और मुस्तहकिम दीन है जो मिलत इब्राहीम है, जो बातिल से हटकर हक की तरफ मायल थे और वो मुशरिकों में से ना थे। उनका कोई फिरका वगैरह नहीं था, सिर्फ मुसलमान थे वो। सूरत हज की आयत नंबर 78 में है, और सर तोड़ कोशिश करो, अल्लाह ताला की राह में जिस तरह कोशिश करने का हक है उसने चुन लिया है तुम्हें हक की पासिबानी और अशाद के लिए। अल्लाहु अकबर। और नहीं रवा रखी उसने तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी, बेशक पैरवी करो अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की। ये सिर्फ तर्जुमा था। सूरत नहल की आयत नंबर 120 से लेकर 123 तक है। बिलाशबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कामिल मर्द थे, अल्लाह ताला के मुती थे, यकसुई से हक की तरफ मायल थे, और वो बिल्कुल मुशरिकों में से ना थे। वो हर लम्हा शुक्र गुजार थे अल्लाह ताला की पहम नेमतों के लिए। अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया और इन्हें हदायत फरमाई सीधे रास्ते की तरफ, और हमने मरहमत फरमाई उन्हें दुनिया में भी और हर तरह की भलाई, और वो आखिरत में नेक लोगों में से होंगे।
پھر ہم نے وہی فرمائی اے حبیب آپ کی طرف کہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع ملت ابراہیم کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم ہے، یہ لازم میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکمل اور افضل تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ ذات ہے جس نے ملت ابراہیم کو نفوذ اور کمال بخشا جس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء کے ابو ہیں، والد ہیں، گویا اس طرح وہ ہمارے دادا بنتے ہیں، کیونکہ انبیاء جو نبی جس قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے وہ اس کی اولاد کہلاتی ہے، ہم ان کی اولاد کہلاتے ہیں، الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اولاد آدم کے علل اطلاق سردار ہیں اور مقام محمود پر فائز ہیں۔ روز قیامت ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرے گی سفارش کے لیے۔ ابن عبزہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو یہ فرماتے، ہم ملت اسلام کلمہ اخلاص اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ملت ابراہیم جو حق کی طرف راغب تھے اور مشرک نہ تھے پر صبح شام کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وسعت و فراخی والا دین حنیف۔ سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ٹھوڑی، میری چن اپنے کاندھے پر رکھی اور مجھے حبشیوں کا وہ کھیل سا دکھانے لگے۔ حبشیوں کا کھیل میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ میں ہی اکتا کر تھک گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکتا کر الگ نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اس بات کو جان لیں کہ ہمارے دین میں بڑی کشادگی ہے، کیونکہ مجھے فراخ دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کل ان صلاتی و نسکی، یعنی کہ میری نمازیں، میرے روزے رکھنا، میرے قربانی وغیرہ کرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان مشرکین کو بتا دیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، میں تمہارا مخالف ہوں۔ میری نماز، میری قربانیاں اور میری نیاز مندیاں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فصل لیلی ربی کا انہار سورۃ کوثر آیت نمبر 2۔ بس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں۔ مشرکین تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی مخالفت کرنے، ان کے اعمال سے انحراف کرنے اور عزم، نیت اور قصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جانے کا حکم فرمایا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی سب سے پہلا مسلمان امت میں ہوں۔ جس طرح انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، کیونکہ تمام انبیاء اسلام کی طرف ہی دعوت دیتے رہے۔ اصل اسلام یہی ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا۔ قرآن کریم میں بہت سارے حوالے ہیں ان چیزوں کے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 72، اگر تم موڑے رہو تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کچھ اجر، نہیں ہے میرا اجر تمہارے اوپر مگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اس کے ذمہ ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور مسلمان ہو جاؤ۔ آیت نمبر 130 سے لے کر 132 تک سورہ بقرہ۔ اور کون روح گردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں، اور بے شک وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے، اے ابراہیم گردن جھکا دو، عرض کی میں نے گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے، اے میرے بچوں بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا اس حال میں سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہی رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا تھا آیت نمبر 101 سورۃ یوسف، ربی قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب عطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک، نیز تو نے سکھایا مجھے باتوں کے انجام کا علم، یعنی کہ سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے۔ اے بنانے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں،
مجھے موت دے در حالانکہ میں مسلمان ہی ہوں، اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ بے شک۔ اسی طرح کہ قرآن کریم میں ہر نبی نے یہی والی دعا مانگی، انہوں نے تبلیغ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ یہ اس چیز کا جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی ہے جو کبھی منسوخ نہ ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم اور منصور رہے گی، قیامت تک اس کے جھنڈے بلندیوں پر لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء گویا الاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے صرف مائیں مختلف ہیں، دین با منزہ باپ کے ہے جو ایک ہے، اور شرائع مختلف ہے جو گویا مائیں ہیں۔ جس طرح اخیافی بھائی اس کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی ماں ایک اور باپ الگ الگ، اور حقیقی بھائی ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اس لیے میرے تمام گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا، اور مجھے اخلاق حسنہ تک پہنچا، تیرے سوا کوئی بھی اخلاق حسنہ کی راہ نہیں دکھا سکتا، برے اخلاق دور فرما دے، تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے اخلاق سیئہ دور نہیں کر سکتا، تو بڑا بابرکت ہے اور برتر ہے، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔